कितने पैसे से शुरू किया आपने? मोटा से बता दे कितने पैसे? 10,000 से भाई ने स्टार्ट किया। भाई 10,000 से कस्टमर वापस जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि शाम के टाइम तक अब मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि कल बहुत सारे पैसे लेस चिप्स वाले को भी देने थे। खजी क्यों अभी महंगा हो गया है, अभी ये हमें 370 रुपया या चलाना पड़ेगा। आप बैठ कर कमाओगे। ये 70 से 80 रुपया, 90 रुपया, 50 रुपया महंगा एक कट्टे के ऊपर दिया करते थे। बहुत सारा रश होती थी, सामान सारे सस्ते हुआ करते थे। मैं न्यू बंदा होता था, मुझे चीज़ों का पता नहीं होता था, ये चीज़ कितने में हमें मिल रहा है, वो चीज़ कितने में मिल रहा है। माल सस्ता होता है ना जब आपके पास, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सेल होता है। बहुत ज़्यादा सेल होता है तो ज़ाहिर सी बात है आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी और कंपनियों का सेल ज़्यादा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश खैरियत होंगे। आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो शुरू करते हैं। भाई कारोबार स्टार्ट करते हो तो कारोबार बिजनेस करते हो तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। किस चीज़ का कंप्रोमाइज़, ये हर एक बंदे का सवाल होगा, आपका भी सवाल होगा यार किस चीज़ का कंप्रोमाइज़। भाई ये कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा कि शुरू में अगर आप शॉप ओपन करते हो तो आपको ऐसे समझ के 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा? वो इसलिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो, को किसी बंदे को पता नहीं होता कि आपका बिजनेस यहाँ पर न्यू खुला होता है। वो आएगा, जाएगा, देखेगा, उसके बाद कुछ देखते देखते हो किसी टाइम उसके पास कुछ चीज़ ऐसा ख़त्म हो जाएगा, वो तो हो जाएगी, तो आपने शॉप पर 1 बार आएगा, 2 बार आएगा कस्टमर, 3 बार आएगा तो रेगुलर आता जाएगा। आपको न्यू बंदे, आप अगर शॉप खोलते हो ना, तो न्यू बंदा आने में टाइम लगता है, क्योंकि वो उसकी कुछ चीज़ उसको हो तो होगी ना इमरजेंसी में, तो आपकी शॉप पर आएगा। तो आपकी शॉप पर आएगा, आप अगर आप अच्छी तरह डीलिंग करते हो, उसके साथ अच्छी तरह बातें करते हो, अच्छी प्राइस में उसको कोई चीज़ देते हो ना, तो वो ज़ाहिर सी बातें वो आपके पास आएगा। अगर आप रुखा बात करोगे, उसके पास सही बात नहीं करोगे, रेट ऊपर दोगे, तो ज़ाहिर वो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि अगर पीछे अगर बहुत सारे दुकान हैं, वो दुकान छोड़कर अगर आपके पास आएगा तो दूसरे जहाँ से लेते हैं वहाँ पर एक रेगुलर कस्टमर है, उसको छोड़ेंगे तो आपके पास आएंगे, तो ज़रूरी बस आपके पास अच्छा आप रिस्पॉन्स मिलेगा तो दूसरे शॉप को छोड़कर जहाँ पर रेगुलर हो लेता आ रहा है तो आपके पास आएगा। तो ज़ाहिर सी बात है आपको तो कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा ना। तो इस हिसाब से आपको 1 महीना, 2 महीना, मैंने जब शॉप खोला था तो मुझे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 महीने में मेरा सेल कम हुआ था, दूसरे महीने में उससे ज़्यादा हुआ था, तीसरे महीने में उससे ज़्यादा हुआ था, चौथे महीने में उसके ज़्यादा हुआ था, 5वें महीने में ऐसे सेल बढ़ता गया। क्योंकि यहाँ पर एक मेरा शॉप खुला हुआ करता था, सामने एक शॉप होटल वाला शॉप हुआ करता था। यहाँ पर इलाके में कहीं पर होटल शॉप भी नहीं थे, कॉलोनी में भी इतनी ज़्यादा शॉप नहीं थे, तो यहाँ पर बहुत सारा रश होती थी, सामान सारे सस्ते हुआ करते थे। मैं न्यू बंदा होता था, मुझे चीज़ों का पता नहीं होता था, ये चीज़ कितने में हमें मिल रहा है, वो चीज़ कितने में मिल रहा है। ये सारे आपको आइटम नज़र आ रहे हैं ना, उसी टाइम के ये आइटम सारे हमें यहाँ पर मिनटें कर हमें दे कर जाते थे और रखते थे, पैसे नहीं लेते थे, यहाँ पर सामान रख के जाते थे। हम यहाँ पर ऐसे समय कार्टून उतार देते थे, पता नहीं चलता था, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता, क्योंकि माल सस्ता होता है ना जब आपके पास, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सेल होता है। बहुत ज़्यादा सेल होता है तो ज़ाहिर सी बात है आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी और कंपनियों का सेल ज़्यादा होगा। लेकिन इतनी ज़्यादा अभी महंगा चीज़ हो गया है। पहले 10,000 का सेल हुआ करता था, तो अभी के हिसाब से आपके पास 30,000, 40,000 का सेल हो, फिर आपके वही सेल के बराबर होगा, क्योंकि पहले सस्ता था, अभी महंगा है। मैं यहाँ पर अपने शॉप की बात में आपको आज इन्फॉर्मेशन दूँ कि मैं जब यहाँ पर आटा वगैरह या चोकर मंगवाता था, तो मैं यहाँ पर अगर मंगवाता था जब होलसेल वगैरह थे ना, ये 70 से 80 रुपया, 90 रुपया, 50 रुपया महंगा एक कट्टे के ऊपर दिया करते थे। मैं फैक्ट्री से मंगवाता था कि हफ्ते के अंदर मेरा कम से कम एक 30 मन का रक्षा मैं फैक्ट्री से मंगवाता था। इसलिए मंगवाता था क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सेल करता था और होलसेल रेट देता था। अगर वो वज़न कम देते थे, किलो में वज़न ज़्यादा दिया करता था, उसके बाद में कस्टमर को उसी रेट पे देता था, इतना ज़्यादा फ़र्क हुआ करता था। लेकिन वहाँ से हम गाड़ी जब रक्षा मंगवाते थे तो 20,000 रुपये आ जाता था आटा वगैरह। लेकिन अभी अगर मैं मंगवाता हूँ तो पिछली बार मैंने 1 बार मंगवाया, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा था, क्योंकि फैक्ट्री से अगर आप यहाँ पर आटा मंगवाते हो ना तो फ्रेश माल होता है, बहुत ज़बरदस्त ताज़ा निकल कर यहाँ पर आता है। अगर कस्टमर को आप देते हो तो शिकायत वगैरह भी कुछ भी नहीं आता।
تو ابھی 1,20,000 کا آ رہا ہے، حساب لگا رہے ہیں نا، جو 20,000 میں آ رہا تھا وہ 1,20,000 میں آ رہا ہے. کتنا زیادہ فرق ہو گیا، اتنا زیادہ فرق ہے ابھی اس وقت. کوئی بھی چیز آپ اٹھا کے لے لو. یہ بسکٹ ہے، بسکٹ 5 روپے والے بہت زیادہ چلتے تھے، 10 والا چلتے تھے، 15 روپے والا چلتے تھے. 10-15 دیکھیں کتنا فرق ہو گیا. ابھی وہ 15 والا تھا 40 روپے بسکٹ ہو گیا ہے. اتنا زیادہ فرق ہو گیا ہے. میں سعودی میں گیا تھا 3 سال یا 4 سال، مجھے زیادہ ہو گئے، 5 سال میرے خیال میں ہو گئے. تو میں وہاں پر گیا تھا، مجھے یہ بسکٹ میں نے وہاں پر دیکھا تھا. یہ بسکٹ ہمارے پاس 15 روپے اس ٹائم ملتا تھا، لیکن ابھی اس وہاں پر پاکستانی حساب سے اگر 80 روپے والے 90 روپے ملتا تھا وہ ایک بسکٹ. کیونکہ یہاں پر 45 روپے میں تھا، وہاں پر 1 ریال اور 2 ریال میں میرے خیال میں مل رہا تھا، تو 90 روپے بنتے تھے. اور اس کے بعد بوتل کی بات کی جائے تو میں بوتل کا پولی جوس ہم یہاں پر 20 روپے چلاتے تھے. ابھی جو 50 روپے 40 روپے چل رہا ہے، تو یہاں پر 20 روپے چلاتے تھے. اسی ٹائم وہاں پر حساب کر رہا تھا جو 40 روپے میں مل رہا تھا. 20 روپے آدھا فرق تھا، آدھا رقم اوپر مل رہا تھا. کمپرومائز تو بالکل کرنا پڑے گا، اور کسٹمر آپ کو بنانے میں ٹائم بھی لگے گا. اگر آپ کے پاس کسٹمر آ گئے، آپ کا شاپ ظاہر سی بات ہے جم جائے گا، اس کے بعد آپ بیٹھ کر کماؤ گے. آپ بیٹھیں گے تو ایسے کمائیں گے، اس طرح کریں گے. بھائی یہ پرچون کا ہر گھر کا ضرورت ہے. ہر ایک بندہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ گھر میں یوز کرتا ہے. انڈا وغیرہ، انڈا ابھی یہ ہمیں سیم ہی ریٹ پر ملا. میں نے آدھا پیٹی منگوایا تھا. یہ شہباد ہمیں آپ کو پتہ ہے 1170 میں دے رہے ہیں، 1150 میں میں نے منگوایا. تو ہم یہ 1200 1180 میں چلا رہے ہیں. دیکھیں ہم 30 روپیہ یا 50 روپیہ اس میں کما رہے ہیں، کیونکہ اب 10 روپیہ اس کا کرایہ بھی ہم نے دیا ہے. تو یہ 160 روپے جا کر ہمیں پڑا. اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ لاٹ دبئی سگریٹ یہ دے کے گیا ایجنسی والا، تو 1310 روپے میں، نہیں تو یہ 1350 روپے میں ہمیں پڑتا ہے. یہ نان کسٹم میں. تو اس میں لیے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ سیفٹی سے چلانا پڑتا ہے. لیکن ایجنسی سرام یہاں پر کھلے ہوئے، وہاں پر یہ شاپیں وغیرہ نہیں لگواتے، وہاں سے یہ پیسے لیتے ہیں. 300 روپے میں پڑا، 20 روپے ہم چلاتے ہیں، تو کتنے کا 600 کا مال ہے. تو یہ حساب لگ رہے ہیں. اور یہ کلاسک کولگیٹ وغیرہ اور ٹائپ سولیوشن ہمیں 400 روپے میں پڑا. اس کے بعد اس میں 10 ہوتے ہیں، حساب لگا لے 50 روپے چلتا ہے. اور نسوار بہت زیادہ چلنے والا آئٹم ہے، اس میں کمائی بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اس کے بعد کیو 100 گرام ہو گیا، 50 والا ہو گیا. یہ 3,800 روپے میں ہمیں کارٹون پڑا، 850 روپے میں، اور 100 گرام. تو ہم یہ 90 روپے چلاتے ہیں. 50 والا یہ ابھی مہنگا ہو گیا، 2450 روپیہ ہو گیا. اس کے بعد یہ کھجی کیو ابھی مہنگا ہو گیا ہے. ابھی یہ ہمیں 370 روپیہ یا چلانا پڑے گا، کیونکہ ابھی 55 روپیہ 355 روپیہ میں پڑ رہا ہے. کتنے پیسے ہیں یہ؟ کتنے گنے ہوئے ہیں؟ بدا کیا کرو گے؟ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں چھٹا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لال تو والا نوٹ دو. وہ کیوں؟ یہ لو 100 روپے بتا. اور لیور کا میں نے آرڈر دے دیا تھا کل نہیں پرسوں، سنڈے کا دن. تو منڈے بھی گیا اور ٹیوزڈے، لیکن ابھی تک اس نے مال نہیں بھیجا. آج اس سے بات کرتے ہیں کہ آج میرے خیال میں مال آ جائے. تو مال آ جائے. ہمارے پاس لیور کا کچھ بھی نہیں ہے، لکس نہ لائف بوائے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ مال آج ہمارے پاس آ جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد میں نے رات میرے پاس ختم ہو گئی تھی چینی اس نے دیا ہے. دیکھیں نا چینی اس طرح کا بھی آپ کو دے دیتے ہیں. اب یہ گوڑا آپ کو نظر آئے گا، یہ چینی بھی ہے. یہ بہت بڑا یہاں پر وہ گوڑا سا بنا ہوا ہے. چینی بھی ہلکی سی ہے، یہ تلی نہیں ہے، سنی چیلی. یہ کسٹمر اس میں اڑی کرتے ہیں. اس کے بعد آٹا ہم کر لے کے آئے تھے. چاول میں کچھ 4-5 کلو لے کے آیا تھا. تو اس لیے لے کے آیا تھا. کسٹمر واپس جا رہے تھے. کسٹمر واپس جائے گا تو مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ شام کے ٹائم تک اب میرے پاس پیسے نہیں تھے، کیونکہ کل بہت سارے پیسے لیس چپس والے کو بھی دینے تھے. اس کے بعد کولڈ ڈرنک وغیرہ بھی اس میں نیکسٹ کولا والا بھی آیا تھا. اس کے بعد پیپسی والا بھی آیا تھا. اس کے بعد بہت سارے یہاں پر کولڈ ڈرنک وغیرہ آئے تھے، تو ہم نے وہ منگوائے تھے. یہ اسکول صبح کے ٹائم جا رہے بچے ہیں. اچھے پڑھتے ہو؟ سٹھے پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ کون سے اسکول میں جاتے ہو؟ نیو پولیشن. اسکول کا نام بھی نیو پولیشن ہے. نیو پولیشن لیتے ہو یا نہیں؟ بزنس، اپنے بزنس میں بہت فائدہ ہے بھائی. اگر آپ کا بزنس چل جاتا ہے نا، بہت زبردست کام ہے. بزنس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے.
بزنس میں دو بندے لازمی، ایک بندے سے کام نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کو لازمی ذہن میں فٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ ہوتے ہو تو آپ کو شاپ بند کر کے کام کرنا پڑے گا، نہیں تو آپ کو شاپ بند ہوگا تو کسٹمر خراب ہوگے، نہیں تو شاپ تو آپ کو کھولنا ہی رکھنا پڑے گا۔ تو ابھی کسٹمر بہت سارے آگے، میں ان لوگوں کو فارغ کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اور انفارمیشن وغیرہ میں دیتا ہوں۔ بھائی اپنا کاروبار سٹارٹ کرے، اپنا بزنس سٹارٹ کرے، بزنس میں آپ کو سب کچھ ملے گا، کچھ بھی آپ کو پتہ ہے مال بڑھتا جاتا ہے، مال کم نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز ہو اگر آپ کے پاس اسٹاک ہوگا اس کا ریٹ ڈبل ہو جائے گا۔ تو یہ فائدہ ہے، جتنا پیسہ انویسٹ کرو گے اتنا زیادہ کماؤ گے، ایسے نہیں ہے۔ اگر آپ ہول سیلر کرتے ہو نا، آپ کو ہول سیلر میں بہت زیادہ آپ کماؤ گے، جتنا اس میں محنت کرو گے، جتنا آپ مال پہنچاؤ گے، جتنا آپ سیل کرو گے، 5% کمائی ہوتا ہے ہول سیل میں۔ ہول سیل میں اگر آپ کے پاس تجربہ ہے، آپ کے پاس بندے ہیں نا، تو آپ کو ایسے سمجھ کے بہت زیادہ اس میں آپ ارننگ کر سکتے ہو، کیونکہ ہر ایک ایٹم آپ کو رکھنا چاہیے ہول سیلر میں۔ یہ بڑے شہروں میں بہت زیادہ ہول سیلر ہوتے ہیں، یا بڑے شہروں میں اگر آپ کے پاس کرانہ شاپ بزنس مارٹ ہے تو بہت زیادہ زبردست کام چلے گا، کیونکہ بھائی نے ابھی نیو بزنس کھولا ہے، کیونکہ پکوڑا سمبوسے والا۔ بھائی کیسا چل رہا ہے بزنس؟ زبردست۔ کتنے پیسے سے شروع کیا آپ نے؟ موٹا سے بتا دے کتنے پیسے؟ 10,000 سے بھائی نے اسٹارٹ کیا، بھائی 10,000 سے، کیونکہ اس کے بعد کاریگر تھا، کاریگر لازمی ہے، بغیر کاریگر سے شاپ اسٹارٹ نہیں ہوگا۔ کون سا؟ یہ آپ کرانہ بغیر کاریگر سے اسٹارٹ کر سکتے ہو، لیکن پکوڑا سموسہ آپ کو بنانے نہیں آئیں گے تو آپ کس طرح کا مسالہ وغیرہ کس طرح کا ہینڈل کر سکتے تو یہ بزنس آپ بغیر استاد، بغیر تجربے سے بھی کر سکتے ہو۔ بعد میں تجربہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے کوئی بھی تجربہ نہیں تھا، مجھے یہاں پر میں کہتا ہوں کہ میں نیو یہاں پر شہر میں آیا ہوا تھا، مجھے کوئی چیز کا پتہ نہیں تھا، تو شاپ کا ریٹ کیا ہے کیا نہیں ہے، کہاں سے لینے، کون سے سسٹم لینے، لیکن کھولا تو انشاءاللہ مالک نے ساتھ دیا، الحمدللہ چل گیا، تو ہمیں بھی تجربہ ہوتا گیا اور چلاتے گئے۔ کیوں بھائی؟ ایسے ہی شروع ہے۔ یہ صحیح زبردست کیک 3 چاہیے۔ یہ 10 والے صرف ایک ہی پڑا ہوا ہے، یہ دوسرا وہ پڑے ہوئے ہیں یا 20 والے پڑے ہوئے ہیں، جو بھی چاہیے۔ یہ ایک دے دوں، زبردست کام ہو گیا بھائی۔ ہم نے دونوں کیک رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ کیک کوئی کسٹمر لے رہا ہے یا کبھی ہو لیتا ہے، تو ہمارے پاس دونوں لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر ایک کسٹمر کا اپنا شوق ہوتا ہے، اپنا پسند ہوتا ہے، تو ہم کسٹمر کے پسند ناپسند پر ہم نے کوئی چیز رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو لینا کسٹمر کو ہے۔ جب کسٹمر کو کوئی چیز اچھا نہیں لگے گا، نہیں لے گا، تو ہماری وہی چیز یہاں پر پڑے ایکسپائر یا خراب ہو جائیں گے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ ایک دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی چیز ہو، بیچنا دکاندار کو ہوتا ہے، دکاندار کتنا بھی کون سا بھی چیز بیچنا چاہے نا، وہ بک جاتا ہے، رہتا کوئی بھی چیز نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن میں لازمی ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹی انفارمیشن تھی، موٹیویشن آپ کو کرنی تھی، تو امید کرتا ہوں چھوٹی سی لاگ آپ لوگ اچھی لگی، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن پہ ضرور کلک کریں، جس سے نیو ویڈیو آنے والے آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک مجھے دی اجازت، خدا حافظ۔